اور بھائی عبادات میں کیا کام ہے نہ کرنے کے حج سے متعلق وہ عرض کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ الرحمن دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب آدمی عمرہ کر رہا ہوتا ہے تو عمرہ کرتے وقت، عمرہ سے آدمی جب چکر لگا رہا ہوتا ہے تو آدمی 2 in 1 کا عادی ہے کہ ایک وقت میں کئی کام کرے، تو آدمی بیت اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی طواف کرتے وقت بیت اللہ کو دیکھنا خلاف سنت ہے۔ طواف کرتے وقت بیت اللہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، جب طواف سے فارغ ہو جائیں پھر بیت اللہ کو دیکھیں۔ استعلام کے وقت بیت اللہ کو دیکھیں، حجر اسود کو دیکھیں جہاں سے آپ نے اپنا طواف شروع کرنا ہے۔ پھر جب آپ چکر لگا رہے ہیں تو پھر چکر کا خیال رکھیں، پہلا ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہر چکر میں دعا یاد ہو تو یاد، اور اگر یاد نہ ہو تو ربنا آتنا یاد ہے، ربنا ظلمنا یاد ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا یاد ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یاد ہے، ربنا ہب لنا یاد ہے۔ جو دعا یاد ہو ایک چکر میں ایک دعا پڑھتے رہیے، 7 دعائیں پوری ہو جائیں گی، 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ یہی صفا مروہ کے درمیان 7 چکر ہیں، 7 دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ بھائی پہلے میں فلاں دعا پڑھی تھی تو اس سے آدمی کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ 7 چکر میں چوتھی دعا ہے تو چوتھا چکر ہے، چھٹی دعا ہے تو چھٹا، اور 7ویں دعا ہے تو 7واں چکر ہے۔ تو ایک دعا جو اس کی اپنی حج کی، عمرے کی، طواف کی، وہ دعائیں لمبی ہیں، اگر وہ یاد نہ ہو تو بھی کوئی گناہ اور غلطی کی بات نہیں ہے، اور اس میں خدا نخواستہ کوئی حج پر، عمرے پر فرق نہیں پڑے گا کہ وہ دعا تو پڑھی، کوئی بھی دعا پڑھ لیجئے، سبحان اللہ پڑھتے رہیے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، کوئی ایک دعا ایک چکر میں، پوری ایک چکر میں ایک دعا مانگیے، انشاءاللہ 7 دعائیں 7 چکروں میں قبول ہو جائیں گی۔ طواف کے بعد جب فارغ ہوں گے صفا مروہ میں، وہاں 7 دعائیں، تو 14 دعائیں تو ویسی ایک عمرے میں قبول ہو جائیں گی۔ اور بھئی کتنے عمرے کرتا ہے، کتنے طواف کرتا ہے، عمرے سے فارغ ہو جائیں، روزانہ آپ طواف کریں۔ عمرہ تو طواف اور سعی اور حلق پورے کا نام ہے، اور آدمی صرف طواف کرتا ہے، 7 چکر طواف کے پورا کرے، 7 دعائیں مانگے جب طواف سے فارغ، جب آدمی عمرے سے فارغ ہو جائے۔ تو بھائی اس سلسلے میں پہلی عبادات کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ طواف کے دوران بیت اللہ کو دیکھنا خلاف سنت ہے۔ بس دعا پڑھیں، دعا کا اہتمام کریں، جب فارغ ہو جائیں پھر ملتزم کے پاس بھی جائیں، حجر اسود کے پاس بھی جائیں، جب طواف سے نہیں عمرے سے فارغ ہو جائیں، اس لیے کہ طواف کی حالت میں آپ نے احرام پہنا ہوا ہے اور پورے بیت اللہ پر خوشبو لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے خوشبو لگا لی، کسی خوشبو والے آدمی سے مل لیے، یا خوشبو والی جگہ پر ملتزم پہ جا کر آپ چمٹ گئے، دروازے پہ بیت اللہ کے دروازے سے چمٹ گئے، حجر اسود سے چمٹ گئے، یا غلاف کعبہ سے چمٹ گئے اور اس پر خوشبو لگی ہوئی ہے، تو پھر دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے جب تک آپ کا عمرہ پورا نہ ہو جائے اس وقت تک خوشبو کو اپنے قریب نہ آنے دیجیے اور آپ خوشبو کے قریب نہ جائیے۔ تو ایسے موقع پہ آدمی دیکھتا ہے کہ 3 چوتھے چکر میں یا 7 چکر ہونے کے بعد صحیح پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا وقت مل گیا، رش کم ہے، تو وہ حجر اسود کے پاس جا کر بوسہ دینے کی کوشش کرتا ہے، وہاں خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس پہ خوشبو نہ بھی لگی ہوئی، جو آپ کے قرب و جوار میں لوگ ہیں وہ سارے تو صرف حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آئے، وہ طواف نہیں کر رہے، آپ طواف کر رہے ہیں، آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے خوشبو لگائی ہوئی ہوتی ہے، سادے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی خوشبو آپ کے کپڑوں پہ بھی لگ جاتی ہے، دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب تک طواف کر رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں اس وقت جب آپ سادے کپڑوں میں آ جائیں، سر منڈوا لیں، حلق کروا لیں، اس کے بعد پھر خوشبو آپ بھی لگائیں یا خوشبو والوں کے ساتھ گھومے پھریں۔ تو خوشبو کے اعتبار سے یہ بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے، اگر کسی کے احرام میں پہلے سے خوشبو لگی ہوئی ہو تو وہ گناہ اور منع نہیں ہے۔ احرام کی نیت باندھنے کے بعد، احرام پہننے کے بعد اب خوشبو لگانے سے دم واجب ہو جائے گا، لیکن اگر پہلے سے آدمی نے پچھلے سال جب احرام دھو کے صاف کر کے رکھا تھا اس وقت خوشبو لگا دی اور اس وقت کی خوشبو ابھی لگی ہوئی تھی، اب ایک آدمی احرام پہنتا ہے اس میں خوشبو پہلے سے لگی ہوئی ہے تو اب دم واجب نہیں ہوگا۔ تو پہلے سے خوشبو لگی ہوئی ہو تو وہ گناہ اور منع نہیں ہے۔ اگر آدمی احرام کی نیت کرنے کے بعد، احرام پہننے کے بعد اب اگر اس کا اہتمام کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، چاہے وہ خوشبو والا صابن ہو، چاہے وہ خوشبو والا لکوڈ ہو، لکوڈ سوپ ہو، کوئی بھی چیز، چاہے وہ ہاتھ ہی کیوں نہ دھوتا ہو، اور یہاں تک کہ ٹشو بھی خوشبو والا استعمال نہیں کرنا چاہیے، خوشبو والا ٹشو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹشو بھی سادہ استعمال کرنا چاہیے، تو خوشبو سے اتنا دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح کسی آدمی نے ہاتھ دھونے کے لیے لکوڈ سوپ ہاتھ پہ ڈالا، اگر ہاتھ پر ڈالتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ خوشبو والا ہے اور فوراً وہ گرا دے تو بچت ہو جائے، لیکن اگر اس نے ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھوں پر وہ لکوڈ سوپ مل لیا ہے اور اب چاہے دھوئے یا نہ دھوئے، چاہے ٹیشو سے صاف کرے یا دھو کر صاف کرے، اب دم واجب ہو گیا۔ اسی طرح ناخن کاٹنے کے اعتبار سے اسے یاد نہیں تھا
اگر اس نے ایک ناخن کاٹا ہے تو پھر ایسی صورت میں دم واجب نہیں ہوگا، صدقہ دینا پڑے گا، 2.25 کلو گندم دینی پڑے گی۔ لیکن ایک ہاتھ کے پورے 5 ناخن کاٹ لیے یا دونوں ہاتھوں کے 10 یا پیروں کے بھی 20 کے 20 ناخن کاٹ لیے تو ایسی صورت کے اندر دم دینا پڑے گا۔ ناخن کاٹنے کے اعتبار سے، خوشبو لگانے کے اعتبار سے، اسی طرح تلبیہ کا مسئلہ ہے۔ تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بھائی تلبیہ 4 سانسوں میں پڑھنا پسندیدہ عمل ہے۔ لبیک اللہم لبیک، یہاں سانس توڑ دیجئے، ایک سانس۔ لبیک لا شریک لک لبیک، دوسرا سانس توڑ دیجئے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، سانس توڑ دیجئے۔ لا شریک لک، سانس توڑ دیجئے۔ تو یہ 4 سانسوں کے توڑنے کے ساتھ تلبیہ پڑھنا پسندیدہ ہے۔ پھر سنیے، لبیک اللہم لبیک، پڑھ لیجئے میرے ساتھ ساتھ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک ان الحمد والنعمت لک والملک، ایک سانس میں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ 4 سانس۔ 4 سانسوں میں تلبیہ پڑھنا پسندیدہ ہے۔ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ بھئی میں جیسے مرضی پڑھوں، کیا کیا غلطیاں ہیں یہ سمجھ لیجئے تاکہ پھر آدمی کو اندازہ ہو جائے۔ آدمی پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور یہاں کے سانس توڑتا ہے۔ پھر ان الحمدہ پڑھتا ہے، عربی تلفظ پروننسیشن اور ساتھ ساتھ گرامر کے اعتبار سے ان الحمدہ نہیں ہے، ان الحمدہ والنعمت، کھینچے نہیں، اسے کھینچیں گے تو معنی کچھ اور بن جائے گا، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ ہم نے کیونکہ جتنے ہمارے پاس کھلونے آتے ہیں ان سارے کھلونوں میں یہ تلبیہ لگا ہوا ہے، اور وہ تلبیہ پڑھنے والا، ریکارڈ کرنے والا کون ہے ہمیں نہیں معلوم، اسے خود بھی تلبیہ پڑھنا آتا ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، مسلمان بھی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ سارے کھلونے کہاں سے آتے ہیں بھائی؟ کہاں سے آتے ہیں بھائی؟ مدینہ منورہ سے۔ کہاں سے آتے ہیں؟ چائنا سے آتے ہیں بھائی۔ چائنا سے آنے والا تو اس کو ریکارڈ کرنے والا کوئی مدینہ سے مکہ سے تھوڑی کیا ہوگا، وہ چائنیز ہوگا کوئی، اور اس کے لیے تو مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اسے یہ بات پتہ چل گئی، اسے ہمارے والوں نے بتا دیا کہ آپ کسی بھی بزر کے ساتھ، گانے کے ساتھ، اونٹ میں، گھوڑے میں، گدھے میں، چوہے میں آپ تلبیہ ڈال دیجئے، اس کی اتنی مارکیٹ بن جائے گی کہ لوگ آب زمزم کے ساتھ اور کھجور کے ساتھ یہ بھی لینا سنت سمجھیں گے۔ لبیک اللہم لبیک، اونٹ میں لبیک اللہم لبیک، گدھے گھوڑے میں لبیک اللہم لبیک، تو مسلمان تو پاگل ہے بھائی، اس میں تو تلبیہ لگا ہوا ہے۔ اس بہانے ہمارے بچے اب ہمارے بچے تلبیہ پڑھ تو رہے ہیں، لیکن ہمارا حاجی بھی غلط پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ جو کانوں میں پڑے گی وہ زبان سے نکلے گی۔ لبیک اللہم لبیک، یہاں سانس توڑ دیجئے، لبیک لا شریک لک لبیک، سانس توڑ دیجئے، ان الحمد والنعمت لک والملک، ایک سانس میں پڑھیے۔ جو ریکارڈڈ چیزیں ہیں وہ ہیں ان الحمد والنعمت لک والملک۔ آدمی سمجھتا ہے بھئی اتنا اچھا ایک آدمی پڑھ رہا ہے یہی صحیح ہوگا، اتنا غلط سنا ہے، اب صحیح پر آنے پر مشکل ہو گئی ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، ان الحمد والنعمت، ایک تو ان الحمد، دو چیزیں ہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک ایک سانس میں پڑھیے، اور دوسری بات یہ کہ حمدہ اور نعمتہ کو کھینچیے نہیں، ان الحمدہ مت پڑھیے، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ جس سال سفر پہ جانا ہوا اللہ کی توفیق سے، تو ایک صاحب نے ہم سے 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، 4 دفعہ کہا، بہرحال سفر تھا تو ہمیں بھی بہت پریشانی ہوئی کہ بھئی ایک بات 1 دفعہ کہہ دی، 2 دفعہ کہہ دی تھی، اس نے بار بار یہ بات دہرائی۔ کیا بات تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ مولوی صاحب آپ کا تو پہلا حج ہے، میں کئی دفعہ حج کر چکا ہوں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ سمجھنا ہو، پوچھنا ہو تو مجھے بتائیے گا، میں انشاءاللہ۔ بہرحال ایک بھلا آدمی تھا، خیر خواہ۔ تو اتفاق میں سفر کے دوران ہم نے ان سے کہا بھئی تھوڑا سا جو نماز کا سبق ہے، جو حج کا سبق ہے، ایک دوسرے کو سنا لیں۔ تو وہ کئی دفعہ کا حاجی جو اس پر اصرار کر رہا تھا بار بار کہ مولوی صاحب کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیے گا، میں نے کئی دفعہ پہلے حج کیا، پہلی دفعہ حج پر آئے ہیں، تو آپ کو شاید معلوم ہو نہ ہو، اللہ کی شان کئی دفعہ حج، ایک دفعہ کا حج 5-7 لاکھ روپے کہیں نہیں گئے، کئی دفعہ کا حج 15-20 لاکھ روپے کہیں نہیں گئے، تو 15-20 لاکھ روپے لگا کر اور 3 حج کر بھی اس کا تلبیہ ٹھیک نہیں تھا، تلبیہ ٹھیک
نہیں تھا، اس لیے کہ اس جیسے اور بہت سارے مسلمان ہیں جنہوں نے تیاری جوڑوں پہ کی تھی، جنہوں نے تیاری کھانوں پہ کی تھی، جنہوں نے تیاری برتن پہ کی تھی، جنہوں نے تیاری کوکر ساتھ لے جانے پہ کی تھی، جنہوں نے تیاری ریال اکٹھے کرنے میں لی تھی، جنہوں نے تیاری قرض معاف کروانے میں ساری قوت جو صرف یہاں کی تھی، انہوں نے حج سیکھا نہیں۔ اب جب وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ کی شان وہ لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو حج کا کوئی مسئلہ سیکھنا ہو تو مجھے بتائیے، تاکہ میں نے تو اپنا بیڑا غرق کیا ہے، آپ کا بھی 5 لاکھ ضائع کروں۔ تو میرے بھائیوں، یہ حج سیکھنے کی چیز ہے، ساری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس لیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب آدمی احرام پہن لے گا، اس لیے اس موقع پر مختصر سے وقت میں چند وہ چیزیں عرض کی ہیں جو نہ کرنے کی ہیں۔